حضرات کے سامنے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا بیان کیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کیوں فرض قرار دیا گیا؟ تاکہ حرام و حلال کی تمیز ہو سکے، تاکہ جو نماز کے مسائل شرعیہ ہے، جیسے مسائل شرعیہ سے مراد وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، تیمم کے فرائض، نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے سنن ہیں، نماز میں کتنے مستحبات ہیں، نماز کے کیا مسائل ہیں، نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، کیسے ہمیں کہاں پر کیا ادا کرنی چاہیے، سب ہم لوگوں کو جاننا اہم ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والے، تم جب نماز کا ارادہ کرو، قام یقوم کھڑے ہونا، جب نماز کا ارادہ کرو، اذا فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو، ہے نا۔ اب صرف یہاں پر دھونے سے مراد آیا قرآن مجید میں، جب آپ اس کی تفسیر میں جائیں گے تب آپ کو معلوم چلے گا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ مسائل شرعیہ میں آپ جب واقف کریں گے تب آپ کو معلوم چلے گا کہ ہاں نماز کے وضو کے فرائض کتنے، تب آپ کو معلوم چلے گا کہ نماز کے وضو کے فرائض جو ہے 4 ہے۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا چہرے کا دھونا، کہاں سے کہاں تک؟ بال اگنے کی جگہ سے پھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کا ٹخنوں سمیٹ دھونا، گھٹنوں سمیٹ دھونا، ہے نا۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پیروں ٹخنوں سمیٹ دھونا۔ اب یہیں کے نیچے آیا ہے، اسی کے جسٹ نیچے آیا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوب بھی ہو، ہے نا، یعنی نجاست اصلیہ کے شکار ہو تو فَاطَّهَّرُوا، تم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پاکی حاصل کرو۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ وضو کے فرائض، غسل کے فرائض کتنے ہیں، اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے نماز کی کنجی وضو اور غسل ہے، جب تک آپ اس کو صحیح طریقے سے آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو قرآن مجید کے تفسیر نعیمی میں بتایا گیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے، ایسی نمازیں اس شخص کے منہ پر مار دی جائے گی، غلیظ کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی جو دوسروں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، مکاری کے لیے نماز ادا کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ 5 وقت نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پہ کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بدن پہ کچھ بھی میل باقی نہیں رہ جائے گا۔ بس یہی مثال ہے 5 وقت کی نمازوں کا۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں تو اس کے نام اعمال میں کچھ بھی گناہ نہیں رہ جائے۔ کچھ لوگ تو نماز ادا کرتے ہیں مگر عشاء اور فرض کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، یہی نمازیں منافقین پر گرا گزرتی۔ اگر آپ عشاء کی نماز اور فرض کی نماز کی اہمیت و فضیلت کو آپ سمجھ لیں گے تو یقین جانیے کہ آپ جتنے بھی مجبوری میں ہوں گے ان مجبوریوں کو ترک کر کے آپ ضرور مسجد کو آنا پسند کریں، جب آپ اس کی فضیلت کو سمجھ لیں گے تب۔ حضرات، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ حضرات، لیکن نماز پنجگانہ یہ انبیاء علیہ السلام کی حسین یادگار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لانے سے پہلے جب جنت میں رہا کرتے تھے تو وہاں اجالا ہی اجالا ہوتا ہے، رات کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ جب رات کے اندھیری دیکھ کر کے آپ گھبرا گئے، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تب آپ نے فجر کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضرت
اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک جنتی دمبا ذبح ہوتا ہوا دیکھا، تب آپ نے ظہر کی 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام بحکم خداوندی 100 برس تک سوئے رہے، جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ جھولے میں جو شربت وغیرہ ہے وہ سب کے سب صحیح و سالم ہے، تب آپ نے عصر کی 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے توبہ کے قبول ہونے کے صدقے میں مغرب کی 4 رکعت کی نیت باندھے ہی تھے کہ آپ نے مغرب کی 3 ہی رکعت پر سلام پھیر دیے، اس لیے ہم لوگ بھی آج مغرب کی 3 ہی رکعت نماز ادا فرماتے ہیں۔ اور عشاء کی 4 رکعت نماز فرائض کی بات کر رہے ہیں نا، عشاء کی 4 رکعت فرض ہم سب کے آقا امام اعظم امام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمائی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضرات قرآن مجید کے بسم اللہ کے بے سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن مجید کو صلات کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، تفسیر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز کب پڑھو، کتنی پڑھو، کیسے پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں۔ گویا کہ میں اگر قیام کرتا ہوں تو تم بھی قیام کرو، اگر میں قوما کرتا ہوں تو تم بھی قوما کرو، اگر میں رکوع کرتا ہوں تو تم بھی رکوع کرو، اگر میں سجدہ کرتا ہوں تو تم بھی سجدہ کرو، اگر میں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تم بھی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، اگر میں خروج بسمی ادا کرتا ہوں تم بھی خروج بسمی ادا کرو، اگر میں قاعدہ اولا ادا کرتا ہوں تو تم بھی قاعدہ اولا ادا کرو، اگر میں تشہد میں بیٹھتا ہوں تو تم بھی تشہد میں بیٹھو۔ گویا کہ نماز اللہ رب العزت کے لیے پڑھی جائے گی اور طریقہ مصطفیٰ جان رحمت کی دیکھی جائے گی، ہے نا۔ ہم سب لوگ نماز کس کے لیے ادا کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے اکٹھا ہوئے ہیں؟ اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، مگر طریقہ مصطفیٰ جان رحمت کی دیکھی جائے کہ جس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو نماز پڑھ کر کے بتایا ہے، دکھایا ہے، اور تفسیر میں اور احادیث میں جو باتیں بتائی ہم سبھی لوگوں کو اسی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف کے حجازی نہ رہے، اور مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کر لیں۔